السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وفي رواية اخرى انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز و محترم ماؤں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے، تعلیمی و تربیتی کورس ربیع الاول کے حوالے سے۔ ابتدا میں ہی گزارش کروں گا کہ یہ کورس کسی مسلک کی ترجمانی نہیں ہے، یہ کورس کسی مسلک پر تنقید نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اصلاح معاشرہ کی نیت سے یہ کورس کروایا جا رہا ہے۔ اس کورس میں جتنی باتیں بھی میں عرض کروں گا ان تمام باتوں کے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اور آپ نے اس کورس کے ہر سبق کو تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس نیت کے ساتھ اس کورس کو کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم روزانہ نماز میں آپ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے ہیں، تو اس کورس کو بھی ہمارے لیے صراط مستقیم کا ذریعہ بنا۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں ایسی ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، مگر ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس کو دین سمجھ رکھا ہے اور دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، حالانکہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اسی نیت کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے کہ اے اللہ، جو حق اور سچ ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دے، اور جو حق اور سچ نہیں ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب یہ نیت کریں کہ حق اور سچ جو ہمیں معلوم ہو جائے تو اسی پر عمل کرنے کی توفیق اللہ جل شانہ نصیب فرمائے۔ تو ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلامی سال میں ترتیب کے اعتبار سے ربیع الاول مہینہ تیسرا ہے، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے معنی کیا ہے؟ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، ربیع اور اول۔ ربیع موسم بہار کو کہا جاتا ہے
اور اول کا معنی پہلا، تو اب معنی ہوا پہلا موسم بہار۔ پھر ایک تو موسم بہار کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور دوسرا موسم بہار کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں پھل پک جاتے ہیں اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ ربیع کا لفظ اسلامی اور قمری دو مہینوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا نام ربیع الاول ہے اور دوسرے مہینے کا نام ربیع الاخر یا ربیع الثانی ہے۔ تو ان دونوں مہینوں کے جب نام رکھے گئے تھے تو اس وقت بہار کا موسم تھا، اس لیے بہار کے ابتدائی موسم کا نام ربیع الاول رکھ دیا اور بہار کے دوسرے موسم میں ربیع الثانی نام رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا دونوں ربیع الاول کے مہینے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بھی ایک ہی ہے، یعنی پیر کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت فرمانا، پردہ فرمانا، وہ بھی پیر کے دن ہوا۔ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، دن بھی پیر کا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمَ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ کو نبوت عطا کی گئی، یا فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، طبرانی کے اندر ہے، المعجم الکبیر للطبرانی، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وانزل علیہ یوم الاثنین ومات یوم الاثنین، کہ تین اہم کام پیر والے دن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پیر والے دن ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یعنی وفات سے مراد یعنی دنیا سے رخصت فرمانا، یہ بھی پیر والے دن ہوا۔ تو جمہور اہل علم حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں اس سال واقع ہوئی جس سال ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی کوشش کی تھی، اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا، اس نے بیت اللہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا تھا، اور بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے اس نے لشکر کشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے سے ہلاک کروا دیا، تو اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جب پردہ فرمایا تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ فیل والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت قیس بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فنحن للدان، یعنی میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل والے سال میں ہوئی، تو ہم یعنی جڑواں ہوئے، یعنی ہماری عمر تقریباً برابر ہے۔ تو یہاں سے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، فیل والے سال۔
اچھا، امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ واتفقوا انہ ولد یوم الاثنین فی شہر ربیع الاول وتوفی یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیر والے دن پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیر والے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول میں پیر والے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی اس دنیا کو چھوڑنا یہ بھی کیا ہے، ربیع الاول میں پیر والے دن ہوا۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ ولادت باسعادت کیا ہے، دن بھی آپ کو پتہ چل گیا، مہینہ بھی پتہ چل گیا، اب تاریخ کیا تھی اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تعلق ہے، وہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں ہوئی، تو آپ دیکھیں جی، بہت بڑے محدث امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو یعنی 2 تاریخ تھی یا 8 تاریخ تھی یا 10 تاریخ تھی یا پھر 12 تاریخ تھی۔ یہ 4 اقوال مشہور ہیں، یعنی ربیع الاول کی 2 تاریخ، ربیع الاول کی 8 تاریخ، ربیع الاول کی 10ویں تاریخ یا پھر 12ویں تاریخ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چنانچہ ایک کتاب الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، اس میں لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ربیع الاول کے مہینے میں یعنی گزر چکی تھی، جس میں 4 اقوال ہیں، ایک قول 2 ربیع الاول، دوسرا 8 ربیع الاول، تیسرا 10 ربیع الاول اور چوتھا 12ویں ربیع الاول کا ہے، اور یہ قول زیادہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی۔ لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ مضبوط قول ہے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں، بہرحال مشہور قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو اس بات میں یاد رکھیں کہ ولادت کا کون سا دن بنتا ہے اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہے، مشہور 12 ربیع الاول ہے، اور زیادہ صحیح بات ہے کیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال کہ آپ اس دنیا سے کب رخصت ہوئے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا، اور تمام حضرات نے اس بات میں بھی اتفاق کیا کہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا، مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے وہ 12 ربیع الاول کی یعنی تاریخ تھی۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔
وفات سے مراد یہاں پردہ فرما جانا، یعنی دنیا کو چھوڑ جانا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال کے بارے میں اکثر علماء کی معتمد رائے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا تاریخ وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں آپ۔ تو علماء نے اس کے حساب بھی لگائے ہیں کہ حجۃ الوداع جو ہے اس عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ جو ہے جمعے کے دن تھا۔ پھر اس طرح کر کے وہ ترتیب ساری بنا کر انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی اور آپ نے بھی، آپ میں سے جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ 12 وفات ہم کہتے تھے، ہمارے بڑے 12 وفات اس طرح کا جملہ ایک بولا جاتا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے وصال مبارک کی تاریخوں میں یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، جبکہ صحابہ کرام، محدثین اعظام اور فقہاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر طرز عمل کو محفوظ رکھا، اور حتیٰ کہ حضور کے بال کتنے تھے، کتنے داڑھی کے بال گرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار غزوے میں گئے، کیا 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 نہیں کیا، تمام تر باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ کرام نے نوٹ کی۔ تو یا تو صحابہ کرام کا حافظہ کمزور تھا، حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا کہ کائنات اس بات پر حیران ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے متعین طور پر امت کے لیے کوئی خاص غمی یا خوشی کا حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا من جانب اللہ کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کروایا گیا، اور اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر اختلاف منظور ہوا جس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں وابستہ تھیں۔ مثلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے کوئی اجتماعی یا انفرادی حکم یا عمل وابستہ ہوتا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے جلسے جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ اختلاف موجود نہ ہوتا۔ جیسا کہ آج دنیا کے ہر کونے میں ادنا سے ادنا درجے کے مسلمان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے درمیان کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی، کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا متعینہ تاریخوں میں انجام دیا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو ایک اجتماعی تیسری عید یا کسی اجتماعی عمل کا بھی وجود ہوتا تو یقیناً اس کا ثبوت کتابوں میں اور ہمارے عمل سے مل جاتا۔ بس یہ اس سے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وفات کے ساتھ کوئی اجتماعی یا انفرادی شرعی عمل وابستہ نہیں، وگرنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دین کو مٹا دیں، یا اللہ اتنی اہم بات اللہ اس کو قرآن میں بتا دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیثوں میں بتا دیتے، یا صحابہ کرام کم از کم جو ہے ان کے کسی ایک قول سے یہ بات ثابت ہو جاتی، وگرنہ اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی طرف جھوٹ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ میں آپ کی ہر بات کو زندہ کروں گا، ہر بات کو جو ہے امت تک پہنچاؤں گا، اگر نہیں پہنچائیں گی تو پھر تو کام خراب ہوگا نا۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت اور وصال کے 1 مہینے کے اندر جمع ہونے میں بزرگان دین نے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ کوئی شخص اس مہینے میں آپ کی ولادت کی وجہ سے نہ تو یوم العید یعنی خوشی کا دن منائے اور نہ غم کا دن منائے، کیونکہ اگر کوئی اس کو یوم العید یعنی خوشی کا دن بنانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا وصال بھی تو اسی مہینے میں ہوا، تو آپ کا وصال خیال میں آئے تو خوشی تو چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی غم منانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو پھر غم منانے سے حضور کی ولادت جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے وصال سے زیادہ کوئی واقعہ خوشی اور غم کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اس سے بڑھ کر خوشی کا دن نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال اس سے بڑھ کر کوئی غمی کا دن نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں واللہ ما رأیت یوما اضوأ ولا انور ولا احسن من یوم دخل علینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی دن سب سے زیادہ روشن اور منور اور حسین تر اس دن سے زیادہ نہیں دیکھا جس دن ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ ولا رأيت يوما اظلم ولا اقبح من يوم مات فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی دن زیادہ غم کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اور غمگین اس دن سے زیادہ نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال کے ساتھ کوئی اجتماعی یا انفرادی عمل کا حکم نہیں ہے۔ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت واضح طور پر قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ اس مہینے میں تاجدار مصطفیٰ، احمد مجتبی، خاتم النبیین، افضل النبیین، رحمت للعالمین، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کو شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت باسعادت ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو شرافت اور فضیلت ملی ہے، اور جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں فضیلت اور جو ہے شرف نہ آئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مکان، جگہ جس جگہ حضور کی ولادت ہوئی ہے اس کو فضیلت معظم اور محترم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جگہ وہ معظم و محترم ہے، چنانچہ آج تک وہ مبارک جگہ معلوم اور محفوظ ہے۔ اسی طرح وہ زمانہ بھی معزز اور محترم ہوگا جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں پیدا ہونا یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، اس لیے اس مہینہ کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ عربی شاعر ایک کہتا ہے لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ یفوق علی الشہور فمولود به واسم ومعنی وآیات بہرن لدى الظہور ربیع فی ربیع فی ربیعی ونور فوق نور فوق نوری، یعنی اس مہینے کی اسلام میں خاص قسم کی فضیلت ہے جو دوسرے مہینوں پر دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ بس اس مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور معنی یعنی محمد اور بہت زیادہ تعریف کیا ہوا کے اعتبار سے ولادت ہوئی، اور آپ کے ظہور کے وقت مختلف علامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بہار میں دوسری بہار اور دوسری میں تیسری بہار جمع ہے، اور نور کے اوپر نور اور پھر نور ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے۔ تو اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کی تعریف کی گئی۔ تو دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی موسم بہار کی طرح ہے، اور زمانہ بھی حقیقت میں بہار کا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس طرح تین جو ہے بہاریں جمع ہو گئیں۔ تو دیکھیں
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی بہاریں اور کئی نور جمع ہو گئے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت والے سال کو بعض تاریخ دانوں نے سن الفتح والابتہاج کہا ہے، یعنی کامیابی والا سال اور خوبصورت اور تر و تازہ سال۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے ثابت ہونے کے باوجود شریعت نے اس مہینے کے لیے کوئی مخصوص عمل متعین نہیں کیا، اور آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال کو اللہ رب العزت نے امت سے چھپا دیا، کیونکہ اگر اس دن کے ساتھ اگر کوئی خاص مناسبت ہوتی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس دن کو ضرور امت مسلمہ میں زندہ و جاوید رکھتے۔ اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ربیع الاول کا مہینہ فضیلت اور شرافت والا مہینہ ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کون کون سے مخصوص اعمال کر کے اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے کی تعظیم و تکریم اور احترام کیا جائے۔ جس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو گزارا، ہر عمل میں حضور کی اتباع کا اہتمام کیا جائے، عقائد درست کیے جائیں، عبادات درست کی جائیں، اخلاق بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، تو الغرض تمام تر اپنی زندگی کے حالات کو درست کیا جائے۔ جب یہ مہینہ شروع ہو تو انسان ایک عہد نو کرے، نیا عہد کرے کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ چکا ہے، تو میں اس مہینے کی وساطت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہوں، نیا عہد کرتا ہوں کہ میں اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں ہر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا، میں اس دنیا میں حضور کا نام روشن کروں گا، میں اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے باعث فخر بنوں گا یا بنوں گی۔ تو یہ عہد نو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضور کا ذکر کرنا یہ کسی فائدے اور کسی برکت سے خالی نہیں ہے۔ اپنے بچوں میں، اپنی عورتوں میں، گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، حضور کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوے ہیں، تو ہم پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا نام جو ہے روشن کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو منور کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر بنیں گے، اور ہم اس طرح زندگی گزاریں، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری تمام تر گھریلو اور باہر کی زندگی ایسے ہو جائے کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کہ ان کا خاندان اور ان کے گھریلو سکون کتنا زبردست ہے، کہ ہم بھی یہ سکون ہمیں بھی مل جائے۔ تو اس لیے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ربیع الاول کے حوالے سے یہ بات میں نے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔